الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کو ہوگا۔ وہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، وہ جوتیاں بھی اتنی سخت ہوگی کہ اس سے ابو طالب کا دماغ کھول اٹھے گا۔ آج جس اولاد کی دنیا بنانے کے لیے ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت تک کو فراموش کر رہے ہیں۔ کل یہی اولادیں جب ہمارے سامنے آئے گی، ہم بھاگیں گے کہ کہیں ہماری یہ اولاد، ہمارا یہ بچہ ہم سے ایک نیکی نہ مانگ لے۔ تو ہم اس دن کی تیاری کے لیے کیوں اتنے غافل ہیں؟ جب بچہ بڑا ہو رہا ہے، شعورمند ہو رہا ہے، سمجھدار ہو رہا ہے، تو دیکھ رہے ہے کہ دن رات میرے باپ کا منہ گٹکے سے، تمباکو سے لدا ہوا ہے، میرا باپ بات کر رہا ہے تو اس کے منہ سے تمباکو بہ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ میرا بچہ قرآن کی تلاوت کرے، میرا بچہ اللہ کا ذکر و اذکار کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس دن کی رسوائی سے ہمیں ڈرنا چاہیے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہماری، آپ کی بیویوں کو قیامت کے دن کھڑے کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان معصوم بچوں کو جو میں نے بطور امانت تمہارے پاس دیا تھا، ان کی امانت کا تم نے کتنا خیال رکھا ہے؟ جس دن ساری کائنات پیدا ہونے والے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کے موجود ہوگا، اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ تمام طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل و اولاد پر، آپ کے اہل بیت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب کرام پر، جن سب کا منہج اور طریقہ ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ ایک سوال میرا اپنے آپ سے اور آپ تمام لوگوں سے، سب سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم کبھی اس بات کو گوارا کرتے ہیں یا کبھی ہم اس بات کو برداشت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر اس کی کوئی غلطی ہو اور اس کی غلطی ہونے پر ہمارے آس پڑوس والا اسے کوئی ڈانٹ پھٹکار لگا دے، یا غلط ہونے پر وہ اسے مار دے تنبیہاً، اس کی نصیحت کے لیے، خیر خواہی کے لیے، پڑوسی یا آس پڑوس والے تو جانے دیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سگے بھائیوں کے اندر تک ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، اس کو نصیحت تنبیہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ماں باپ کی اپنی اولاد سے محبت اس حد تک کے ہے
کہ ایک باپ یہ نہیں برداشت کرتا کہ میرا سگا بھائی میرے بچے کو تنبیہ اور نصیحت کے طور پہ کبھی ڈانٹ پھٹکار لگا دے، کبھی میرے بچے کو وہ نصیحت کے طور پہ مار دے۔ باپ کی اپنے بیٹے سے محبت اتنی ہے، ماں کی اپنی اولاد سے محبت اتنی ہے کہ وہ اپنی بہن کے لیے برداشت نہیں کر سکتی کہ میری بہن اس کی خالہ اس بچے کو مار دے یا اس کو ڈانٹ پھٹکار لگا دے، اس کی ماں سے یہ چیز وہ برداشت نہیں کرتی۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے یا ہم کبھی یہ تمنا نہیں کرتے کہ میرا بچہ باہر جائے تو وہ کسی گاڑی سے ٹکرا جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ کہیں جائے تو کسی جگہ سے وہ گر جائے، اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، وہ معذور ہو جائے۔ ایسی تمنا کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد سے محبت ایسی ہے، بے انتہا محبت ہے اپنی اولاد سے۔ تو جب ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچوں کو ان کے غلط ہونے پر ان کی خیر خواہی نصیحت کے لیے کوئی تنبیہ کر دے، یا ہم دنیاوی اعتبار سے ان کا کوئی بھی معمولی سا نقصان نہیں برداشت کر سکتے، تو ایک ایمان والا باپ، ایک ایمان والی ماں، ہم اہل ایمان، ہم یہ بات کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ دنیا میں ہماری غفلت کی وجہ سے، ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے کل کو ہماری اولادیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کے راستوں سے دور ہو جائیں، قبر کے عذاب میں ملوث اور گرفتار ہو جائیں، جہنم کے عذاب کے اندر وہ دھکیل دیے جائیں۔ جب ہم یہ برداشت نہیں کرتے یا ہم یہ کبھی تمنا یا تصور نہیں کرتے تو ہم کیسے یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی حقدار بن جائیں۔ ہم ختم ہونے والی دنیا کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، ہماری اولاد کے لیے ابھی بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، اچھی سے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماں باپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو قرضہ لے کر کے یا بھوکے پیاسے رہ کر کے تھوڑا کم کھا کر کے بچے کو اچھے سے اچھی تعلیم دلا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کی دنیا بن جائے۔ جب وہ 20 سال 25 سال 30 سال کا ہو جائے تو اس کو دنیا کے اندر کسی کی محتاجی ضرورت مندی نہ رہے۔ اس کی زندگی، آپ کی میری ہماری زندگی 50 سال 60 سال 70 سال کی یہ ختم ہو جانی ہے۔ دنیا کے اندر اگر اسے تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی بھی تو اس کے ماں باپ اس کے لیے کھڑے ہوئے اچھے برے سمے میں، اس کے بھائی ہے، اس کا سماج، اس کا معاشرہ، کوئی نہ کوئی اس کا پرسان حال اس کے مسائل کا حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آخرت کا کیا؟ جب آپ کا میرا ہماری اولادوں کا قیامت کے دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج جس اولاد کی دنیا بنانے کے لیے ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت تک کو فراموش کر رہے ہیں۔ کل یہی اولادیں جب ہمارے سامنے آئے گی، ہم سے ہم بھاگیں گے کہ کہیں ہماری یہ اولاد، ہمارا یہ بچہ ہم سے ایک نیکی نہ مانگ لے۔ باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ تو ہم اس دن کی تیاری کے لیے کیوں اتنے غافل ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ تم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو خیر سکھاؤ اور ان کو ادب سکھاؤ، اور یاد رکھیں دین کی تعلیم سے زیادہ، دینی تعلیم اور تربیت سے بڑی، توحید سے بڑی، صحیح عقیدے سے بڑی، صحیح منہج سے بڑی اس کائنات کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی نیکی اور کوئی خیر اس سے بڑی نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ہم ہماری اولادوں کی بہترین نیک دینی تعلیم اور تربیت کیوں کریں یا کس طریقے سے کریں؟ سب سے پہلی وجہ اور سبب تو اس کا یہی ہے کہ اگر ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، واللہ العظیم اللہ کے عذاب کا ایک لمحہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دنیا کی ساری نعمتیں بھلا دینے والا ہے۔ اتنا سخت ترین عذاب ہے۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، پوری زندگی یا کچھ مدت اور کچھ وقت تو چھوڑ دیں۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کو ہوگا۔ اس آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، وہ جوتیاں بھی اتنی سخت ہوگی کہ اس سے ابو طالب کا دماغ کھول اٹھے گا۔ ایک آدمی جس نے دنیا میں صرف نعمتیں دیکھی ہوں گی، قیامت کے دن اسے جہنم کے عذاب کا ایک لمحہ چکھایا جائے گا، دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ جب ہم ہماری اولادوں کا دنیاوی معمولی سا نقصان نہیں برداشت کر سکتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں جہنم کے عذاب سے بچیں، تو ہمیں ان کی دینی تعلیم و تربیت کرنی ہوگی، انہیں نیک بنانا ہوگا دنیا کے اندر۔ ایک وجہ، سب سے اہم سبب یہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج ماں باپ، والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، بچہ نافرمان ہے،
بچہ نماز نہیں پڑھتا، 12 سال 15 سال 20 سال کا ہو گیا ہے، اس کو نماز ہی پڑھنا نہیں آ رہی ہے، اس کو نماز کی دعائیں یاد نہیں ہیں، اس کے بعد باپ جگہ جگہ بیٹھ کے رو رہا ہے کہ میرا بچہ میری بات نہیں سنتا، ماں کا اتنا نافرمان ہے کہ ماں باپ اس سے بات کرنے سے کترا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے عزیزوں، آپ کا بچہ آپ کو جو کرتے ہوئے دیکھے گا، جیسا آپ کو وہ پائے گا، وہ ویسا عمل کرے گا۔ آپ کا بچہ، اس کی عمر کا ایک لمحہ، ایک ٹائم آف پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے والدین کو دیکھ کر کے سیکھتا ہے۔ عمر کا ایک حصہ بچے کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس مرحلے کے اندر اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں سے ہی متاثر ہوتا ہے، باہر کا ماحول تو اس نے دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیریڈ ہوتا ہے، آپ اس پیریڈ کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کو جیسا ماحول دیں گے، آپ کا بچہ ویسا بنے گا۔ آپ دینی ماحول دیں گے، آپ نیک ماحول دیں گے، آپ کا بچہ نیک اور دیندار بنے گا۔ آپ کی زبان، آپ کے اخلاق اچھے رہیں گے، آپ کا بچہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے سیکھے گا۔ آپ کا بچہ بد زبان ہے، اس میں آپ کی کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے، ہماری کہیں نہ کہیں کوتاہی یہ ہے کہ ہم وہی کام دھندے کی زبان، وہی بازارو زبان، وہی سڑک چھاپ زبان جو ہم ہمارے کام دھندے کرنے والوں سے یا روڈ سائڈ چلنے والوں سے ہم استعمال کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہم گھر میں بھی وہی استعمال کرتے ہیں۔ وہی گالی گفتار کا جو ماحول مزاج ہمارا باہر ہے، وہی ہمارے گھر کے اندر بھی ہے۔ ہمارا بچہ جب بولنا سیکھ رہا ہے تو یہی دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کی زبانی اچھی نہیں ہے۔ جب بچہ بڑا ہو رہا ہے، شعورمند ہو رہا ہے، سمجھدار ہو رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ دن رات میرے باپ کا منہ گٹکے سے، تمباکو سے لدا ہوا ہے۔ میرا باپ بات کر رہا ہے تو اس کے منہ سے تمباکو بہ رہا ہے، اس کے منہ سے گندی بدبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ میرا بچہ قرآن کی تلاوت کرے، میرا بچہ اللہ کا ذکر و اذکار کرے، میں اس کو گالیاں سکھاؤں، میں میرے ماحول کے اندر اس کو بدترین ماحول دوں، اور اس کے بعد میں تمنا کروں کہ میرا بچہ سماج معاشرے کا عزت دار اور نیک آدمی بنے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ کل انسان تلدہ امہ علی الفطرۃ وابواہ بعد یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ فان کان مسلمین فمسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر بچہ وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ ایک دم صحیح سالم فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے بعد میں یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا آگ کا پجاری، آگ کی پرستش کرنے والا مجوسی بناتے ہیں۔ فَإِن كَانَ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، اگر ماں باپ مسلمان ہیں، ماں باپ دیندار ہیں، تو بچے کو ماں باپ ویسا بنا دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر بچہ، آپ کا، میرا، ہمارا پیدا ہونے والا بچہ، وہ ایک دم سلیم اور بہترین فطرت پر ہوتا ہے۔ بچے کا ذہن، اس کا دماغ، اس کا دل ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے اس مرحلے کے اندر آپ جو لکھ دیں گے، جو لکھا دیں گے، جو آپ پرنٹ کر دیں گے، نقش کر دیں گے، وہ مرتے دم تک کے نہیں بھولے گا۔ آپ اس کو نماز، روزہ، دینداری، تقوی، پرہیزگاری سکھائیں گے تو وہ ویسا ہی سیکھے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہے کہ باپ اگر بچے کو بولتا ہے یا ماں بولتی ہے کہ دکان سے بیٹا کوئی چیز لے کر کے آ، اور بچہ اگر وہ چیز نہیں لا رہا ہے تو ماں اس کو مارنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، باپ اس کو پھٹکار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، مار رہا ہے۔ لیکن بچہ یہ بھی، آپ کا بچہ آبزرو کر رہا ہے کہ یار اذان ہو رہی ہے لیکن میرے ابا نماز کو نہیں جا رہے ہیں، میرے ابا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہے، میری امی سیریل دیکھ رہی ہے ٹی وی پر بیٹھ کے۔ آپ کا بچہ، بچی یہ چیز محسوس کر رہے ہیں، وہ بول نہیں رہے باپ کے ڈر سے، لیکن جب اس کی عمر کا ایک مرحلہ آئے گا، جب وہ بولنے لگے گا، وہ سمجھنے لگے گا، آپ اس کو بولو گے بچے نماز کے لیے جا، بیٹا نماز کے لیے جا، تو بولے گا ابا آپ تو نہیں جاتے، آپ مجھے کیوں بول رہے ہو؟ آپ جیسا ماحول اپنے گھر میں اس کو فراہم کریں گے، وہ ویسا بنے گا۔ اسی لیے بچوں کو اپنے گھر کے اندر دینی ماحول دے، بہترین ماحول دے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ آج یہ معصوم بچے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں الرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدها او قال وولده الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ خبردار، ہر آدمی جس چیز کا بھی وہ ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کی اولاد کی۔ ہمارے یہاں پر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ تربیت کی ذمہ داری صرف ماں کی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ماں اور باپ دونوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آج آدمی اس بات سے عار محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے کہ اگر میرا بچہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے بچے نے کتنی کلاس پڑھی، میں کہوں گا یار 8ویں پڑھا ہے، 10ویں پڑھا ہے، تو آدمی عار شرم محسوس کرتا ہے کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔
اس دن کی رسوائی سے ہمیں ڈرنا چاہیے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہماری، آپ کی بیویوں کو قیامت کے دن کھڑے کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان معصوموں کی جو امانت میں نے تمہیں دی تھی، ان معصوم بچوں کو جو میں نے بطور امانت تمہارے پاس دیا تھا، ان کی امانت کا تم نے کتنا خیال رکھا ہے؟ جس دن ساری کائنات پیدا ہونے والے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کے موجود ہوگا، اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کل اللہ ان معصوم بچوں کے بارے میں، میری اولاد کے بارے میں، آپ کی، ہماری اولادوں کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے ان اولادوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے ان کی دنیا کے لیے تو بہت کیا، حلال حرام کی تمیز تک کہ ہم بھول گئے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی خاطر کیا کیا؟ ان کو اللہ کا دین سکھانے کے لیے کیا کیا؟ تو کل ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ یا کل ہم اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے کہ اللہ ہم نے تو دین کی خاطر کچھ نہیں کرا؟ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد سے اللہ محبت تو بہت تھی، لیکن صرف دنیا کی خاطر تھی۔ اللہ میرے بچے سے اللہ میں بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا اللہ کہ اس کی نیند نہ خراب ہو، اس لیے میں اسے نماز فجر کے لیے نہیں اٹھاتا تھا۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے جب اللہ تعالیٰ ان معصوم امانتوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا؟ واللہ العظیم کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا تو ہم اللہ کو جواب نہیں دے پائیں گے، اللہ کو ہم جواب نہیں دے پائیں گے، اللہ کے سامنے ہمارا کوئی جواب تیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس ذمہ داری کا احساس کریں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں۔ کیوں ہمیں ہماری اولادوں کو نیک بنانا ہے؟ اس لیے ہمیں اپنی اولادوں کو نیک بنانا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے، وہ کوئی صدقہ جاریہ کر کے چلا جائے، کوئی نفع بخش علم چھوڑ کر کے چلا جائے، او ولد صالح یدعو لہ، یا اپنے مرنے کے بعد میں ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو اس کی مغفرت کی دعائیں کرے اس کے بعد میں۔ کیوں نیک اولاد کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا؟ کیونکہ اولاد اگر نیک ہوگی، اولاد اگر دیندار ہوگی تو ماں باپ کے حق کو سمجھے گی۔ وہ بچہ یہ احساس کرے گا کہ آج میرا باپ میری دنیا بنانے کی خاطر، میری تعلیم اور تربیت کی خاطر میرے باپ نے میری پوری زندگی کھپا دی، پوری زندگی میرا باپ میری لگا کر کے چلا گیا، تو کم سے کم اگر میں اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر پایا، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر پایا، تو کم سے کم ان کے مرنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعائیں تو کروں۔ یہ کون اولاد کرے گی؟ جو نیک اولاد ہوگی، جو دنیا دار اولاد ہوگی نا، آپ اس کے لیے مال و دولت کا انبار چھوڑ کر کے بھی چلے جاؤ گے تو چار لوگوں میں بیٹھ کر کے وہ یہی بولے گا، میرے باپ نے میرے لیے کرا ہی کچھ نہیں، میرے ماں باپ نے تو میرے لیے کرا ہی کچھ نہیں، میرے کو دے کے کیا گئے، میرے لیے چھوڑ کے کیا گئے، ابھی بھی میرے کو نوکری کرنا پڑ رہی ہے، ابھی بھی میرے کو کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر دنیا دار اولاد چھوڑ کر کے جائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا، یا اگر دنیا دار اولاد ہے، بہت کچھ چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے، وہ اس مال کا غلط استعمال کرے گا، حرام کاموں کے اندر، گناہ کے کاموں کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے اندر۔ نیک اولاد چھوڑ کر کے جائیں گے، اگر کچھ نہیں بھی چھوڑ کر کے مریں گے تو وہ اللہ سے ہمارے حق میں مغفرت کی دعائیں کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں اگر درجات کی بلندی چاہیے، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقام اگر بنانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے مریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ان اللہ لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ فیقول ربی انى لی ھذا فیقول باستغفار ولدک لک، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کے، نیک بندے کے درجات کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بلند کرے گا تو بندہ کہے گا یا ربی انّا لی ھذا، اے اللہ، اے میرے رب، میرے لیے درجات کی بلندی کیوں ہے؟ وہ بندے کو معلوم ہوگا کہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ مجھے جنت کے اندر یہ درجہ دیا جائے، مجھے جنت کے اندر یہ مقام اور مرتبہ ملے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کے درجات کو اللہ بلند کرے گا۔ تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ تیرے لیے درجات کی بلندی اس لیے ہے باستغفار ولدک لک، کہ تیری اولاد، جو نیک اولاد تو اپنے پیچھے چھوڑ کر کے مرا ہے، وہ تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ اگر نیک اولاد چھوڑ کر کے مریں گے تو وہ دنیا میں تو آپ کے لیے عزت اور فخر کا سبب بنے گی ہی بنے گی، آخرت میں مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ عزت کا، شرف کا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی گناہوں کی بخشش کا، گناہوں کی مغفرت کا، اور اللہ کے یہاں درجات کی بلندی کا وہ اولاد سبب بنے گی۔
یہ کچھ بنیادی اسباب اور سبب ہے کہ ہمیں کیوں ہماری اولادوں کی دینی تعلیم اور تربیت کرنی ہے اور ہمیں کیوں ہماری اولادوں کو نیک بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معصوم امانتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دے رکھی ہے ہماری اولادوں کی شکل میں، اللہ ہمیں، ہماری بیویوں کو، ہمارے گھر والوں کو ان کی بہترین اللہ تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ایسی تربیت کی توفیق دے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کا، اللہ کے یہاں گناہوں کی مغفرت کا اور اللہ کے یہاں درجات کی بلندی کا سبب بنے۔ آمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.